السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ پارہ نمبر 1 کی آیت نمبر 114 سے 120 تک کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، ومن اور کون ہوگا اظلم زیادہ ظالم ممن اس انسان سے منع جو روکے منع کرے مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں سے ان یذکر ذکر کیا جائے فیہا اس میں اسمہ اس کے نام کا، وسعی اور کوشش کرے فی خرابیہا اس میں خرابی کی، اولئک یہ لوگ نہ کانا تھا لہم ان کے لیے ان یدخلوہا کہ وہ داخل ہوں اس میں الا مگر خائفین ڈرتے ہوئے، لہم ان کے لیے فی الدنیا دنیا میں خزی رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم بڑا عذاب ہے، وللہ المشرق والمغرب اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، فأینما تم جہاں کہیں ہو تولو کرو وہیں، فأینما بس جہاں کہیں ہو تولو اسی طرف چہرہ کر لو، رخ کر لو، فثم پس پاؤ گے وجہ اللہ وہاں اللہ کا چہرہ، ان اللہ بے شک اللہ تبارک واسع علیم سب کچھ جانتا ہے، وسیع علم والا ہے۔ وقالوا اور انہوں نے کہا اتخذ اللہ بنا لی ہے اللہ تعالیٰ نے ولدن اولاد، سبحانہ وہ پاک ہے، بلکہ لاہو اسی کا ہی ہے ما فی السماوات والارض جو آسمانوں اور زمین میں ہے، کلن سب کے سب لاہو اسی کے لیے قانتون فرما بردار ہیں، بدیع السماوات والارض بنایا اس نے، ایجاد کیا اس نے آسمانوں اور زمین کو، وَإِذَا اور جب قضا فیصلہ کر لیتا ہے امراً کسی کام کا، فَإِنَّمَا پس بے شک یقول وہ کہتا ہے لاہو اس سے کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ وقال الذین اور کہا ان لوگوں نے لا یعلمون جو نہیں جانتے، لولا کیوں نہیں یکلمونا کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے اللہ تعالیٰ، او یا تعتینا یا آئے ہمارے پاس آیا کوئی نشانی، کذالک ایسے ہی قالا کہا الذین ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، مثلا اسی طرح مثال قولہم ان کے کہنے کی طرح، ان کی بات کی طرح، ان کے قول کی طرح، تشابہت مشابہ ہیں قلوبہم ان کے دل یا ایک دوسرے جیسے ہو گئے ہیں ان کے دل، قد بے شک بینا بیان کر دی ہم نے الآیاتی آیتیں لقوم قوم کے لیے یوقنون یقین والی قوم کے لیے، یقین کرنے والی قوم کے لیے، انا بے شک ہم نے ارسلنا کا بھیجا ہم نے تجھ کو بالحق کی حق کے ساتھ، بشیرم و نذیرہ بشیرہ خوشخبری دینے والا، و نذیرہ اور ڈرانے والا، ولا اور نہ تسالو اور نہ پوچھا جائے گا ان سے اصحاب الجحیم، تسالو تجھ سے نہیں پوچھا جائے گا ان بارے میں اصحابی جو رہیں گے جہیم جہنم میں، جہنم والوں کے بارے میں تجھ سے نہیں پوچھا جائے گا، ولن اور ہرگز نہیں ترضا راضی ہوں گے ان کا تجھ سے یہودی ولن نصارا اور نہ نصارا، حتیٰ یہاں تک کہ تتبع تو تابع ہو جائے، ملتہم ان کی ملت کی، ان کے دین کے تابع ہو جائے یا پیروی کرے، قل آپ کہہ دیجئے انا بے شک ہدا اللہ ہدایت ہے اللہ کی طرف سے، هو الہدا وہی ہدایت دیتا ہے، ولئن اور البتہ اگر اتبعت اگر تو پیچھے لگ گیا اہواءہم ان کی خواہشات کے، بعد اس کے بعد اللہ زی جو کہ جاءک آ گیا تیرے پاس من العلم علم سے، ما لکا ما نہیں ہے لکا تیرے لیے پھر من اللہ اللہ سے من ولی کوئی دوست، ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار۔ با محاورہ ترجمہ، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجد سے منع کرے، جو اللہ کی مسجدوں سے منع کرے کہ ان میں اس کا نام لیا جائے اور ان کی بربادی کرنے کی کوشش کرے، یہ لوگ ان کا حق نہ تھا کہ اس میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے،
ان کے لیے دنیا ہی میں ایک رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ اور اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، تو تم جس طرف رخ کرو سو وہیں اللہ کا چہرہ ہے۔ بے شک اللہ وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور انہوں نے کہا اللہ نے اولاد بنا رکھی ہے، وہ پاک ہے، بلکہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، سب اسی کے فرمانبردار ہیں۔ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اور جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے بس یہی کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور ان لوگوں نے کہا جو نہیں جانتے ہم سے اللہ کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ ایسے ہی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے ان کی بات جیسی کہی، بات ان کے دل ایک دوسرے جیسے ہو گئے ہیں۔ بے شک ہم نے ان لوگوں کے لیے آیات کھول کر بیان کر دی ہیں جو یقین کرتے ہیں۔ بے شک ہم نے تجھے حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور تجھ سے جہنم والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، اور تجھ سے یہودی ہرگز راضی نہ ہوں گے اور نہ نصارہ، یہاں تک کہ تو ان کی ملت کی پیروی کرے۔ کہہ دے بے شک اللہ ہی کی ہدایت اصل ہدایت ہے، اور اگر تو نے ان کے خواہشات کی پیروی کی اس علم کے بعد جو تیرے پاس آیا ہے، تو تیرے لیے اللہ سے چھڑانے میں نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ پارہ نمبر 1 کی آیت نمبر 114 سے 120 کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آیت نمبر 114، ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں سے منع کرے کہ ان میں اس کا نام لیا جائے اور انہیں ویران کرنے کی کوشش کرے۔ یہ کام مشرکین مکہ نے کیا، مسلمانوں کو پہلے مکہ سے نکال دیا، پھر ان کا مکہ میں داخلہ بند کر دیا، حتیٰ کہ حج اور عمرہ بھی کرنے کے لیے آئے تو نہیں کرنے دیا۔ ان سے پہلے ایسے ہی یہودیوں نے بھی کیا تھا، اور ان سے یہودیوں کا بھی ایسے داخلہ بند کر دیا گیا تھا بیت المقدس میں۔ تب ایک بادشاہ نے ایسا کیا تھا، نصارہ کا بادشاہ تھا۔ تو یہاں پہ اللہ خائفین سے مراد یہ ہے، یعنی ایسے ظالم لوگوں کا اللہ کی مساجد کا متولی ہونا تو دور کی بات ہے، ان کا داخلہ بھی ڈرتے ہوئے ہونا چاہیے کہ انہوں نے کوئی شرارت کی سزا سے کوئی شرارت کی تو پھر کیا ہوگا، تو سزا سے نہیں بچ سکیں گے۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ایک تو دنیا میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سچ ثابت ہوا، یہود و نصارہ اور مشرکین تینوں نے اپنے کیے کی سزا پائی۔ کعبہ اور بیت المقدس کی تولیت مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی، چونکہ مسجدیں اللہ ہی کی ہوتی ہیں، اور حق بھی یہ ہے کہ اس میں صرف اللہ کا نام لیا جائے۔ اس لیے تمام مشرکین کو مسجد حرام کے قریب آنے سے روک دیا گیا، چاہے وہ بت پرست ہوں یا پھر عیسائی ہوں، اہل کتاب ہوں، کیونکہ وہ اکیلے اللہ کی بات نہیں نہ کرتے، اہل کتاب جو ہیں یعنی یہود و نصارہ۔ تو اب مسلمانوں میں بھی پہلی قوموں جیسے مشرکانہ عقائد پھیل گئے ہیں، اعمال بھی ایسے ہو گئے ہیں۔ انہوں نے جہاد کو چھوڑ دیا تو بیت المقدس پھر ہاتھوں سے نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دوبارہ توحید و سنت اور جہاد فی سبیل اللہ پر لگائے اور بیت المقدس کا دوبارہ والی بنا دے۔ تو تولیت بھی کہا جاتا ہے، والی بھی کہا جاتا ہے۔ اس آیت آگے ہے آیت نمبر 115۔ اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ پہلے تو پچھلی آیت میں تھا نا اللہ کی مسجدوں سے جو روکتے ہیں، یعنی ان ظالموں کی اللہ کی مسجدوں سے روکنے اور انہیں ویران کرنے کی کوشش اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہی ہے، تو انسان کو قبلہ رخ کرنے میں اگر مشکل ہو، دشمن کا خوف ہو، قبلے کا نہیں پتہ چل رہا کہیں ویرانے میں ہے، جنگل میں ہے، تو جس طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھ لیں تو اس کی صحیح ہو جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، یہ کون سی حدیث ہے؟ ایک صحابی کی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ وہ خالد بن سفیان کو قتل کر دیں، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے کے لیے فوج جمع کر رہا تھا۔ وہ انہیں اریانہ یا عرفات میں نظر آ گیا، جہاں عبداللہ بن انیس
جو تھے رضی اللہ عنہ کا چہرہ کعبہ کے مخالف سمت تھا۔ ادھر عصر کا وقت ہو گیا، انہوں نے نماز فوت ہونے کے ڈر سے دشمن کی طرف چلتے چلتے نماز پڑھ لی، پھر جا کر اسے قتل کر دیا۔ سفر کی حالت میں نماز کے متعلق اجازت ہے کہ وہ سواری پر پڑھ لی جائے، خواہ رخ کسی بھی جانب ہو، تو نفل نماز ایسے پڑھی جا سکتی ہے۔ جبکہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مکہ سے مدینہ آتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر نفل پڑھ رہے تھے، اور اس کا رخ جدھر بھی ہوتا تو فرماتے ہیں کہ اس بارے میں یہ آیت اتری فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یعنی اس کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ اگر تمہیں مسجد سے روک دیا جائے نا اللہ کی مسجدوں سے، تو تم جس جگہ پہ ہو نماز پڑھ لو۔ یہ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہ چیز دی ہے کہ ہم جہاں بھی ہوں نماز پڑھ سکتے ہیں، جہاں پہ بھی نماز کا وقت ہو جائے۔ آیت نمبر 116 وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے کوئی، یعنی ان کا ظلم بیان کیا جا رہا ہے کہ پہلے انہوں نے مسجدوں سے روک کے خرابی کرنے کی کوشش کی، اب انہوں نے کہا کہ اللہ کی اولاد ہے۔ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اور نصارہ نے مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ اسی طرح جو مشرکین عرب تھے انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری باتوں کو رد کر کے فرمایا سبحانہ ہو، وہ پاک ہے ان ساری باتوں سے۔ کسی کی اولاد ہونا تو محتاجی کی دلیل ہے، انسان بوڑھا بھی ہوتا ہے، اس کو ضرورت بھی پڑتی ہے اپنے بیٹوں کی، وہ ان کی خدمت کرے، تو اللہ کو تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا مالک ہے، جس میں عزیز علیہ السلام، مسیح علیہ السلام، فرشتے سب شامل ہیں۔ اس میں مالک اور مملوک بیٹا کیسے بن سکتا ہے، اور باپ بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، یا بیٹا باپ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر کیا بیٹا کبھی کبھی سرکشی بھی کر لیتا ہے؟ جبکہ آسمان اور زمین میں رہنے والے سب اللہ کے فرمان کے تابع ہیں، ان کا سانس بھی اس کے حکم کے بغیر نہیں چلتا۔ اب عمل میں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اجازت دے رکھی ہے، ان کو اجازت نہیں دی، ان کو ایک اختیار دے دیا، لیکن کچھ چیزوں میں، بہت ساری چیزوں میں انسان کا اپنے اختیار نہیں ہوتا، پیدا ہونے میں، بڑے ہونے میں، تکلیف آنے میں، کچھ بھی۔ زندگی بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر انسان زندگی میں بہت سے معاملات ہیں جس میں انسان کا اپنا کوئی بھی اختیار نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 117 یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو بغیر کسی نمونے کے پیدا کر دیا، تو اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اولاد بنائے؟ اللہ کچھ کرنا چاہتا ہے تو وہ کن کہتا ہے تو وہ کچھ ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 118 وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُونَ اللَّهُ، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اس سے مراد جو کفار عرب ہے نا، جنہوں نے اپنے سے پہلے لوگوں یہود و نصارہ کی طرح یہ مطالبہ کیا، یعنی انہوں نے کیا کہا کہ اللہ ہم سے کلام کرے۔ پہلے موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سب کے دل ملتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ان کی سوچ بھی ملتی جلتی ہے۔ آیت نمبر 119 یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کیا ہے، آپ کا فرض کیا ہے؟ خوشخبری دینا اور ڈرانا۔ آپ علیہ السلام سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ان لوگوں نے عمل کیوں نہیں کیا، یہ مسلمان کیوں نہیں ہوئے۔ آیت نمبر 120 وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ، اس آیت میں سخت وعید ہے کہ یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے بالفرض اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی خواہش کے پیچھے لگ جائیں تو ان کے بچنے کی بھی کوئی صورت نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام ایسا کر تو نہیں سکتے تھے، سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ اس آیت کے مخاطب اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مگر دراصل سمجھایا امت کو گیا ہے، یعنی اصل ہدایت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے، اور وہ کیا ہے؟ وہ قرآن و سنت ہے۔ ان لوگوں کے پاس اصل ہدایت نہیں ہے جو صرف اپنی خواہشات کے مطابق، جنہوں نے اپنا دین بنایا ہوا ہے، انہوں نے دین میں اپنی خواہش کے مطابق باتیں داخل کر دی ہیں۔ تو اللہ نے بتایا کہ ان کے پاس علم نہیں ہے، ان کی اپنی خواہشات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔